ٹی وی دیا جائے، اخبار دیا جائے، میگزین دیے جائیں، 1 گھنٹے کی واک دی جائے۔ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا جو اہلیہ کے ساتھ جو ملاقاتیں کی جو اس وقت جو روٹین چل رہی ہے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اس کے سبب عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے اس میں اور جو انزائٹی ہے اس میں کمی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ سپریم کورٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسز فکسیشن کا ایک نظام ترتیب دیا جائے۔ اہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے عمران خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 کے قریب پٹیشنز جو فکس ہیں ہیئرنگ کے لیے، اور اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کل جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گی۔ یہ بینچ کیسا ہے، بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا اسی سے جڑی ہوئی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ وہ رپورٹ ویسے تو 2 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس رپورٹ کے ساتھ عمران خان کی جو 3 سالہ میڈیکل ہسٹری ہے، اس میڈیکل ہسٹری کے اندر بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، جیسے عمران خان کے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے یا انزائٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز بینچ کمپوزیشن سے کرتے ہیں۔ 5 کے قریب ایسی پٹیشن جو سپریم کورٹ نے کل کے لیے فکس کی ہیں، جس میں ایک پٹیشن سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بنیادی طور پہ وہ پٹیشن یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ریگولر بنیادوں کے اوپر کروائی جانی چاہیے، کروائی جائے، اور اہل خانہ سے، وکلاء سے، دوستوں کے ساتھ جو ملاقاتوں کا جو میکانزم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملاقاتیں کروائی جائیں۔ ایک درخواست اس میں عظمیٰ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں ان کی طرف سے ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کا الشفا آئی ٹرسٹ ہسپتال میں منتقل کیا جائے، ان کی فیملی، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ کروائی جائیں۔ تو یہ مجموعی طور کے وہ جو 5 درخواستیں ہیں، اس کے اوپر کل کے لیے بینچ فکس کیا گیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کریں گے۔ اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان بھی ہیں اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو حالیہ عہد میں جو کچھ فیصلے، جیسے 9 مئی کے حوالے سے جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ تھا، اس کیس کے اندر جو اختلاف کرنے والے ججز میں جسٹس نعیم اختر افغان کا نام شامل ہے۔ اسی طریقے سے جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی کرمنل کیسز کے ایکسپرٹ جج مانے جاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کرمنل کیسز میں جسٹس شاہد وحید صاحب کا نام ہے، بڑا نام ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ کچھ بینچز ہم نے ایسے بھی دیکھے جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ بنتے رہے ہیں، لیکن اس معاملے کو پھر کیونکہ بینچ فکسیشن والا معاملہ اور کیسز کے اوپر کچھ کوشچنز اٹھائے جا رہے تھے، گو کہ اس کو ریسٹار سپریم کورٹ کی طرف سے ایک میٹنگ کے دوران یہ واضح کیا گیا کہ یہ دستیاب 3 رکنی بینچ ہوتا ہے، اس کے سامنے کیس لگتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسز فکسیشن کا ایک نظام ترتیب دیا جائے، تاکہ اس میں جو ہیومن انٹرفیرنس ہے، جو انسانی مداخلت ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے، اور اے آئی کے ذریعے خود ہی کیسز فکسیشن پالیسی ہے اس کے تحت مقدمات فکس ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ وہ بینچ ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس یہ کیس جو ہے وہ کس طرف جا سکتا ہے یا اس کا کیا آرڈر آ سکتا ہے۔ آج جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ جمع کروائی ہے، اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ والا جو معاملہ ہے، جو یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہماری ملاقات عمران خان سے ہوگی تو اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر آ کے جو ہے وہ ملاقات نہیں، اس کی جو ٹاک ہے، میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ میڈیا ٹاکس ہوتی رہیں۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ جو پبلک ٹرسٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا اگینسٹ جوڈیشری اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان حوالے سے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نپٹا دیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات، جیسے میں نے آغاز میں بتایا تھا، کہ اس میں 3 سالہ جو میڈیکل ہسٹری ہے، کب کون سے میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹرز عمران خان کا معائنہ کرتے رہے، علاج کرتے رہے، اس میں اگست کے مہینے کے اندر جو ہے وہ 10 اگست کو
ایک میڈیکل بورڈ جو 4 رکنی تھا، جس میں کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اختر بندے شاہ صاحب بھی موجود تھے، تو اس پہ انہوں نے ایک تو بی پی کا یہ بتایا جی کہ عمران خان کا بی پی جو ہے وہ 140/80 تھا، اور اس کے علاوہ کچھ تجاویز بھی دی تھی، جیسے اخبارات ٹی وی دیا جائے، اخبار دیا جائے، میگزین دیے جائیں، 1 گھنٹے کی واک دی جائے، اور یہ جو فیملی کے ساتھ یا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا جو اہلیہ کے ساتھ جو ملاقاتیں بھی جو اس وقت جو روٹین چل رہی ہے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اس کے سبب عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے اس میں، اور جو انزائٹی ہے اس میں کمی جو ہے وہ واقعہ ہوگی۔ تو اس رپورٹ سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ عمران خان کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ اس رپورٹ میں اس کی جھلک کی کمی نظر آئی۔ بہرحال یہ الٹیمیٹلی تو یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ الٹیمیٹلی یہ جو معاملہ ہے کہ اس میڈیکل رپورٹ کی اصل معنی کیا ہیں، یا اصل میں اس کو جانچ جو ہے وہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے۔ تو کورٹ نے اب کل اس کیس کے اوپر پروسیڈنگ کرنی ہے، اور کل کی عدالتی کارروائی جو ہے یہ خاصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ۔